سامعین کرام، دوستوں اور ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، بمبئی شہر کے مغربی حصے میں باندرا کا یہ علاقہ لیلاوتی اسپتال اور رنگ شاردا ہوٹل کے درمیان کا یہ وسیع و عریض میدان، جس میں ہم اللہ کی توفیق سے پہلی اسلامی کانفرنس منعقد کر رہے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ کانفرنس عام کانفرنسوں سے تھوڑا سا ہٹ کر کے کچھ چیزیں نظر آئیں گی، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کام کے الگ الگ طریقے ہیں۔ جیسے اصطلاحی انداز میں صدارت ہے، یا اصطلاحی نظامت ہے، یا اس طرح سے، اور اصطلاحی انداز میں مہمانوں کی ایک فہرست ہوتی ہے مدعوین کی۔ تو یہ الگ الگ طریقہ ہے کام کرنے کا۔ ہماری اس کانفرنس میں جو خطبہ ہیں وہ نمایاں ہیں عالم اسلام کے، دنیائے اسلام کے نامی گرامی اور اچھے جانے پہچانے خطیب ہیں۔ ہماری انتظامیہ باندرا شہر سے جڑے ہوئے اور اطراف سے جڑی ہوئی جو ہماری مسجدیں ہیں، جیسے بحر الحکمہ ہے، مسجد التوحید ہے، یا اسی طرح سے مدرسہ محمدیہ ماہم کی جو مسجد ہے، یا اسی طرح دار ارقم ہے باندرا ایسٹ کی مسجد، ان مساجد سے جڑے ہوئے ہمارے نوجوان، جن کے دلوں میں یہ جذبہ انگڑائی لے رہا تھا کہ اس سرزمین سے، بمبئی کی یہ سرزمین جو پوری دنیا میں اپنی ایک معنویت رکھتی ہے، پوری دنیا سے بمبئی کے لوگ چاہے تجارتی تعلق ہو یا اور دوسرا تعلق ہو جڑے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ہم بمبئی کی اس سرزمین کو اللہ کے دین کا پیغام پھیلانے کے لیے استعمال کریں، اور یہ میدان قیامت کے دن بھی ہمارے نام عمل میں اور ہمارے حق میں گواہی دے کہ اللہ تیرے بندوں نے اس میدان میں تیرے ذکر کی اور تیرے دین کی دعوت کی مجلس سجائی تھی۔ پہلی گفتگو، پہلا خطاب سلطان سیفی حفظہ اللہ کا نماز کی اہمیت سے متعلق آپ نے سماعت فرمایا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اسلام اللہ کی نعمت ہے۔ اسلام ہم تک کیسے پہنچا؟ اسلام جن لوگوں کے ذریعے پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے قرآن سیکھا، دین سیکھا، جو آپ کی صحبت میں ایمان کی حالت میں تھے، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہو سکتا ہے اور ہے تو وہ نبی کے ساتھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہے، گالیاں دے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، اس پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ لوگ جانتے نہیں، کوئی گانا سن کر، کوئی قوالی سن کر، کوئی میڈیا میں اور کوئی نام سن کر کے گانے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، جبکہ اسے جاننا چاہیے کہ صحابہ کرام اس روئے زمین پہ اللہ کے انبیاء کے بعد سب سے بلند لوگ تھے۔ اس لیے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کو جاننا اور پہچاننا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے ہندوستان کے ایک ابھرتے ہوئے نوجوان عالم، جو ساؤتھ ہندوستان یعنی بنگلور شہر سے جن کا تعلق ہے، اور ہندوستان کے علاوہ سعودی عرب میں جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہے، وہاں سے تعلیم مکمل کر کے ہندوستان واپس تشریف لائے۔ بنگلور میں جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے تحت جو کلیت الحدیث الشریف ہے، اس کے ایک سینئر اور قابل قدر استاذ ہیں، بھارت کے اچھے اور جو ہے نامور خطیبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بنگلور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے فاضل دوست شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور عظمت صحابہ کے موضوع پہ خطاب فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بزرگان محترم، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میری اور آپ کی ہر طرح کی تعریف اور ہر قسم کی بڑائی، بندگی اور میری اور آپ کی عبادتوں میں سے ہر طرح کی ہر عبادت کی تنہا مستحق ذات ہے، جس کی عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اور میری اور آپ کی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے رب کی اس عبادت، رب کی اس بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کا طریقہ سلیقہ ہم اور آپ کو سکھلایا بتلایا۔ دین کی ہر ضرورت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہر بات، اس کی جنت سے قریب کرنے والی ہر بات، جہنم سے دور کرنے والی ہر بات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند اور ناگوار گزرنے والی ہر بات سکھلا دی بتلا دی۔ حاضرین گرامی، ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ یہ اسلام نہ ہمیں ہمارے اپنے حسب و نسب کی وجہ سے ملا، نہ ہماری اپنی کسی ذاتی خوبی، نہ اپنی صرف ذاتی محنت کی وجہ سے ملا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور محض اسی کی نوازش اور عطا ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو اس دین کا ماننے والا، اس دین کا نام لیوا بنایا ہے۔ اسلام پر چلنے والا انسان، اسلام سے نسبت اور تعلق رکھنے والا مسلمان اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ نعمت اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو کسی انسان کو اس دنیا میں مل سکتی۔ ایک انسان کو دولت حاصل ہو، شہرت حاصل ہو، آدمی کو عزت حاصل ہو، آدمی کو دنیا کے اندر بڑی نعمتیں حاصل ہو، لیکن نعمت اسلام سے محروم ہو تو یقین مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کے نزدیک اس سے زیادہ بدقسمت انسان کوئی نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو، اسلام پر چلتا ہو، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، اسلام سے صرف نسبت نہیں بلکہ حقیقتاً اسلام پہ عمل پیرا ہے،
لیکن اس کے ساتھ دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہے. یہ انسان محروم ہو کر بھی بڑا مالدار ہے، بظاہر فقیر ہو کر بھی بڑا بے نیاز ہے. اسلام کی یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دین اور بہت بڑی عطا ہے. حاضرین گرامی، یہ اسلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا. لیکن یہ اسلام اللہ کے نبی سے لے کر اس دنیا تک، اس انسانیت تک پہنچانے کا کام انجام دینے والا جو سب سے پہلا گروہ تھا، جو سب سے پہلی جماعت تھی، وہ جماعت صحابہ کی جماعت تھی. وہ گروہ صحابہ کا گروہ تھا جو نبی پر ایمان لائے، نبی کی صبح و شام میں اپنی صبح و شام کو ایک کیا، نبی کے سفر و حضر میں ان کا ساتھ دیا، نبی کی خوشی اور غم میں ان کا حصہ بنے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ اپنا سب کچھ لٹا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی ساری خواہشوں کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی راہ پہ چل نکلے. جماعت صحابہ، صحابہ کا یہ گروہ، صحابہ کی یہ جماعت، یہ ایک ایسی جماعت ہے جس جماعت کا اللہ اور اس کے رسول کے بعد پوری انسانیت پہ سب سے بڑا احسان ہے. محسن انسانیت کی اگر بات کی جائے، آج ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا بہت ساری شخصیتوں کو اپنا محسن مانتی. کسی نے آزادی کا پیغام دیا، دنیا بڑی قدر اس کی کرتی. کسی نے رنگ و نسل کے فرق کو مٹایا اور انسانیت کے اندر برابری کا پیغام دیا، دنیا اس کی بڑی قدر کرتی. کسی نے انسانیت کو مادی ترقی کی مثبت راہیں دکھلائی، دنیا اس کی بڑی قدر کرتی. کسی نے کسی بھی میدان میں ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جس کے نتیجے میں انسانیت کا کسی بھی حیثیت سے فائدہ ہوا ہو، دنیا اس کی بڑی شان و شوکت اور بڑا احترام کرتی ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کا نام لیتی ہے اور اس کا اظہار کرتی ہے. لیکن مسلمانوں، یہ بات یاد رکھنا، یہ مسئلہ یاد رکھنا، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھ کو اور آپ کو یہ مسئلہ جاننا سمجھنا چاہیے کہ اس پوری انسانیت پر اور پوری انسانیت مانے نہ مانے، کم از کم ہم مسلمانوں پر اللہ اور اس کے نبی کے بعد اگر سب سے بڑا کسی کا احسان ہے تو وہ جماعت صحابہ کا ہے. صحابہ کی جماعت یہ صرف ایک جماعت نہیں تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھی. اس مسئلے کو ہم اچھی طرح سے جانیں. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا قول ہے، کہتے ہیں لیکن اہل علم نے لکھا کہ یہ بات عبداللہ ابن مسعود اپنی مرضی سے بتا نہیں سکتے، اس لیے اس حدیث کا حکم حدیث مرفوع کا ہے. بات کیا بتائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے عمدہ اور سب سے اچھا دل پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے، انسانیت تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. آپ نبی بنائے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقام نبوت منصب رسالت کے اہل قرار پائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق بھرپور طریقے سے ادا کیا، یہ دنیا جانتی. ابن مسعود فرماتے ہیں ثم نظر الى قلوب العباد، نبی کے انتخاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کا جائزہ لیا. فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد. کہا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کو نبی کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل نبی کے بعد اس انسانیت کے اندر سب سے اچھے دل ہیں. انسانوں کی اس جماعت کے اندر، کروڑوں انسانوں کی اس آبادی کے اندر، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب کیا، عجم کیا افریقہ، کیا امریکہ، کس علاقے کی بات کریں، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ جو جماعت ہے صحابہ کی، ان کے دل سب سے عمدہ دل ہیں. فاختارہم لصحبت نبی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کی حالت، ان کی خوبی کو دیکھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا. وَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنایا، اپنے نبی کا مشیر بنایا، اپنے نبی کا مؤید بنایا، اپنے نبی کی تائید کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا. حاضرین گرامی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کردہ یہ اثر میرے اور آپ کے سامنے صحابہ کی عظمت کا بنیادی نقطہ سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ واضح کرتا ہے کہ لوگوں یاد رکھو، صحابہ کی جماعت، اتفاق یا زمانے کے حوادث، یا پھر یوں کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا جو سلسلہ چلایا تھا اس کی ترتیب کے مطابق اچانک نبی کے ساتھ جڑ جانے والے کسی گروہ کا نام نہیں ہے. یہ صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، یہ صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب جماعت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جسے کہتے ہیں یہ صرف ایک نظریہ نہیں، اسلام جسے کہتے ہیں یہ صرف ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے، اسلام جسے کہتے ہیں صرف زبانی جمع خرچ کا معاملہ نہیں ہے، اسلام جسے کہتے ہیں یہ صرف پیغام نہیں ہے. اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی ایک حقیقت کے طور پہ متعارف کروایا ہے، زمانے کی ایک واضح حقیقت اور ایک مسلمہ حقیقت کے طور پہ متعارف کروایا ہے. اور جب اسلام کو ایک نظریے سے بڑھ کر ایک عملی شکل، ایک معاشرے کی عملی صورت دینی ضروری تھی، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک نبی کا جس طرح انتخاب ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے ان تعلیمات کو لاگو کرنے کے لیے ایسی جماعت کا انتخاب ہو جو جماعت اس اسلام کی مکمل تصویر بن جائے، جو جماعت اس اسلام کی ترجمان بن جائے، جو جماعت اسلام کی مکمل تصویر بن کر دنیا تک، رہتی دنیا تک ایک ایسی مثال دنیا کے سامنے پیش کر جائے کہ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ یہ انسانیت کی بھلائی کا پیغام دیتا ہے، اسلام یہ جو کہتا ہے کہ اس کے اندر انسانیت کی بھلائی ہی بھلائی ہے، اس میں نقصان کا کوئی تصور نہیں، وہ جماعت اس دعوے کی زندہ دلیل بن جائے اور تاریخ کے صفحات کا ایسا روشن باب بن جائے کہ ہر کسی دور میں انسانیت جب کبھی اپنی تاریخ کے تاریخ دور سے گزرنے لگے، وہ سبق حاصل کرنا چاہے، وہ اگر اپنی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے تاریخ سے روشنی حاصل کرنا چاہے تو لوٹ جائے اس تاریخ کی طرف، لوٹ جائے اس زمانے کی طرف، اور لوٹ جائے تاریخ کے اس روشن باب کی طرف جس روشن باب کا عنوان صحابہ کے نام سے جڑا ہوا ہے، جس روشن باب کا عنوان صحابہ کی نسبت سے جڑا ہوا ہے. حاضرین گرامی، اسی لیے یہ ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اور آپ اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے، اسلام کا پیغام پیش کرتے ہوئے جو مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہمیں ملتی، ہمارے اپنے مسلمان، ہم اور آپ جیسے مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے دنیا کے سامنے ان صحابہ کی مثالوں کو لائے، ان صحابہ کے عملی نمونے کو پیش کریں، بتلائیں کہ یہ اسلام صرف ایک نظریہ نہیں ہے، صرف ایک پیغام نہیں ہے، صرف ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے. دنیا نے اسے آزمایا ہے، دنیا نے اسے پرکھ کر دیکھا ہے، دنیا نے اسے گھس کر دیکھا ہے، کسوٹی پر اس سونے کو گھس کر بالکل کھرا پایا ہے. اس نے انسانیت کو جاہلیت کے گڑھے سے اٹھا کر انسانیت کے اعلیٰ درجے پر بٹھایا ہے. یہ وہ اسلام ہے جس اسلام نے انسانیت کو انسانیت کا حقیقی مقام دیا ہے. یہ تصویر اگر واضح کرنی ہو تو ہم صحابہ کی زندگیوں کے ان روشن ابواب کو انسانیت کے سامنے لانے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی، آج کی میری یہ ملاقات آپ کے ساتھ اس بات کی اجازت نہیں دیتی اور میرے اپنے اندر میں اتنی سخت بھی نہیں پاتا کہ صحابہ کی زندگی کے اس روشن باب کو، ان کی عظمتوں کے اعلیٰ نشانات کو، ان صحابہ کی عظمتوں کی بے شمار مثالیں جو تاریخ میں بکھری پڑی ہیں، تاریخ کے صفحات جس کے گواہ ہیں، ان کا احاطہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہمیں ہفتوں کی ضرورت ہو. میں آپ کے سامنے ابتدا میں کچھ قرآن کی آیتیں اور نبی کے کچھ حوالے پیش کروں گا،
جس سے صحابہ کی جماعت کی عظمت میرے اور آپ کے سامنے کھل کر آئے گی. اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایک دو مثالیں عملی زندگی کے بھی پیش کروں گا جس سے صحابہ کی زندگیوں کا وہ روشن پہلو جسے ہم ان کی عظمت کا حوالہ سمجھتے ہیں, ان کی بزرگی اور بڑائی کی پہچان سمجھتے ہیں, جسے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس عظمت کی دلیل سمجھتے ہیں, اسے واضح کر سکیں. حاضرین گرامی, صحابہ کون تھے؟ صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ کا مقام کیا تھا؟ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا حیثیت عطا فرمائی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیا فضیلت بیان فرمائی؟ عظمتوں کے وہ کون سے نشان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے ساتھ خاص رکھے ہیں؟ اگر اس حقیقت سے ہم پردہ اٹھانا چاہیں, قرآن مجید براہ راست پڑھ کر دیکھیں, قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیں, قرآن مجید کی آیتوں پہ نظر ڈال کر دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمتوں کے نشان خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. سبحان اللہ, وہ رب ہے, وہ بے نیاز ہے. صحابہ اپنی ساری عظمتوں کے باوجود ایسا کوئی حق نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرے. لیکن وہیں یہ بات بھی یاد رکھنا, رب سچا قدردان ہے, رب سچا قدردان ہے. اور یہ لوگ جنہوں نے قابل قدر کارنامے انجام دیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قدردانی کی. یہ اللہ کی قدردانی کا نشان کی علامت اور ثبوت بھی ہے. وہیں اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ یہ صحابہ واقعی اس کے اہل تھے, اس کے قابل تھے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے میرا اور آپ کا رب ان کی پاکیزگی بیان کرے, ان کی تعریف بیان کرے اور ان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے. آپ اور میں جانتے ہیں ان کی عظمت کا سب سے پہلا جو حوالہ مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک لفظ استعمال فرمایا, ایک جملہ استعمال فرمایا. وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. انہی الفاظ کے ساتھ 4 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ فرمایا. رضی اللہ عنہم, یہ وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا. سبحان اللہ. تاریخ انسانیت میں انبیاء کے بعد ایسی کوئی جماعت نہیں ہوئی, ایسی کوئی جماعت نہیں ہوئی اور ایسی کوئی جماعت ہو نہیں سکتی کہ جس کی درستگی اور جس سے رضامندی کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے جیتے جی کسی کو عطا کی ہو. رضی اللہ عنہم, ان کی عظمت کا سب سے پہلا حوالہ یہ ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ ابھی یہ منزل تک پہنچی نہیں ہے لیکن ان کی کامیابی کا اعلان پہلے سے ہو رہا ہے. یہ ابھی دنیا میں موجود ہے, صحابہ کی جماعت ابھی موجود ہے, ابھی دور جاری ہے, منزل تک ابھی انہیں پہنچنا ہے. اور انسان کی منزل اس کی اپنی موت ہے. یہ ابھی منزل تک پہنچے نہیں ہیں لیکن ان کی عظمت دیکھو, ان کی شان دیکھو, ان کا مقام دیکھو کہ آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامیابی اور کامرانی کا اعلان فرماتے ہیں. رضی اللہ عنہم, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. اگلا جملہ فرمایا ورضوا عنہ, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. بعض اہل علم نے ایک مسئلہ بیان کیا, کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے تو یہ کہنے کے بعد پھر اس نقطے کی وضاحت کی کیا ضرورت تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے, اس کے حوالے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے دینے کی کوشش کریں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تلاش کریں, بڑا پیارا جواب اس کا مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان, ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا, اس آدمی نے ایمان کے مزے کو پا لیا, اس آدمی نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رب کی حیثیت سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کی حیثیت سے اور اسلام سے دین کی حیثیت سے راضی ہو گیا. ہم اور آپ اس حدیث کو قرآن مجید کے اس آیت کے ٹکڑے سے جوڑ کر دیکھیں, وَرَضُوا عَنْهُ, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے. اس ٹکڑے میں حقیقت میں صحابہ کے ایمان کی گواہی, نہ صرف ایمان کی,
ایمان کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہونے کی گواہی۔ کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوا اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ حلاوت یعنی اس کی مٹھاس کو پا لیا، یا اس کے مزے کو، اس کے حقیقی ذائقے کو اس نے پا لیا۔ سبحان اللہ۔ وَرَضُوا عَنْ، صحابہ کی جماعت وہ ہے جو صرف ایمان کا نام ہی نہیں لیا کرتی تھی، ایمان کو انہوں نے اپنے اندر اس قدر اتارا، اس قدر رچایا بسایا، ایمان کو اس قدر زیادہ اپنی زندگی کے اندر اتار لیا کہ ایمان کی حلاوت اور لذت کو انہوں نے پا لیا۔ وَرَضُوا عَنْ، واللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے عظمت کے یہ دو نشان، دو علامتیں صحابہ کے بارے میں بیان فرمائی۔ اگر ہم قرآن مجید کے اندر صحابہ کی عظمتوں کے حوالے دیکھنا چاہیں، کتنی آیتیں مجھ کو اور آپ کو ملیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کی تعریف فرمائی، صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد خطاب کے آغاز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو محمد کے ساتھ ہیں، محمد کے صحابہ ہیں، محمد کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پہ سخت اور آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کھانے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ دیکھو گے اپنے ان صحابہ کو کہ یہ رکوع میں جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، سجدوں میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اللہ کے نبی یہ رکوع کرنے والے بھی ہیں، یہ سجدہ کرنے والے بھی ہیں۔ رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کا رکوع اور سجود ظاہری نہیں، ان کا رکوع کرنا، ان کا سجدہ کرنا یہ دکھاوا نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رکوع اور سجدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز کیسی ہم جانتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں ہماری نماز کو ہم جانتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے۔ دنیا والے میری اور آپ کی نماز کو دیکھ کر سمجھتے ہوں گے بڑے اخلاص کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کی حقیقت کو زیادہ جانتا ہے۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کے ظاہر کی نہیں، ان کے باطن کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی، ان کے نمازوں کی ظاہری درستگی کی ہی نہیں، ان کے نمازوں کے باطن کی اللہ نے گواہی دی۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانی پہ نظر آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی پیشانی جھکاتے جاتے ہیں، پیشانی اپنی رگڑتے ہیں یا پیشانی زمین سے لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیشانی پہ اپنی بندگی کی گویا مہر لگا دیتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کا ایک اور حوالہ اگلے ٹکڑے میں بیان فرمایا، کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ سبحان اللہ، کہا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ اس جماعت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس جماعت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنے سے پہلے، دنیا میں ان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات و انجیل میں کیا ہوا ہے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنا، دنیا میں جتنے بڑے گزرے، جتنے نامور گزرے، چاہے وہ کوئی شہنشاہ ہو، کوئی فلسفی ہو، کوئی انسانیت کا بہت بڑا محسن ہو، دنیا نے ہمیشہ دنیا سے اس کی رخصتی کے بعد اسے یاد کیا ہے یا دنیا میں آنے کے بعد اسے پہچانا ہے۔ لیکن صحابہ کی جماعت کی یہ عظمت ہے کہ ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کی عظمتوں کے تذکرے اللہ تعالیٰ آسمانی کتابوں میں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ صحابہ کا گروہ ہے، یہ صحابہ ہی کا طبقہ ہے جسے یہ سعادت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کے آنے سے پہلے ان کے تذکرے، ان کے چرچے کروا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں ان کا تذکرہ کر دیا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں صحابہ کی عظمت کے کچھ حوالے بیان کیے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے سلسلے میں کیسی ضمانتیں عطا کی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ نکلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچنا چاہتے ہیں, درمیان مشرکین مکہ روک لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارت کے لیے مکہ بھیجتے ہیں. افواہ گرم ہو جاتی ہے کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیتے ہیں, اقرار لیتے ہیں, صحابہ سے اقرار کرواتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ جب تک نہیں لیں گے, جب تک حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے, یہاں سے واپس نہیں lوٹیں گے. اس موقع پر صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ مورخین نے لکھا ہے 1400 صحابہ. 1400 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت کریمہ اتاری اور کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا اس وقت جس وقت کہ یہ آپ کے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, یہ بات قرآن مجید کی ہر آیت میں آپ محسوس کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر صحابہ سے رضامندی کا تذکرہ ان کے عمل کے ساتھ ساتھ کیا, عمل کے بعد کم کیا ہے. یہ مسئلہ باریکی کے ساتھ دیکھنا. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اعمال کا تذکرہ کیا ہے, تو جہاں بہت سے مقامات پہ یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال سے راضی ہوا, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خوش ہوا, وہیں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پہ یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضامندی کا اظہار ان کے اپنے عمل کے دوران ہی کر دیا. یہ کیا بات ہے؟ یہ کمال ہے, یہ اخلاص کا کمال ہے. یہ صرف ان کے عمل کی درستگی کی ضمانت نہیں, ان کے عمل میں اخلاص کی بھی ضمانت ہے. آپ نے سنا ہے, روایت ضعیف ہے لیکن آپ نے سنا ہے کہ جانور جب قربان کیا جاتا ہے قربانی کا, تو خون ابھی زمین پہ گرتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کر لیتے. روایت ضعیف ہے لیکن یہ تعبیر حقیقت میں مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عمل پسند ہوتا ہے اور جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے, وہ عمل ابھی پورا ہوتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا پروانہ آ جاتا ہے. یہاں دیکھو اللہ نے وہی بات بیان فرمائی کہ جس وقت وہ بیعت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ آسمان سے رضامندی کا پروانہ بھیج رہا تھا. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا. حاضرین گرامی, قرآن مجید کی آیتوں میں سے یہ منتخب کچھ آیتیں میں اس پر اپنی گفتگو کو بس کرتا ہوں. احادیث کی طرف چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے اپنے صحابہ کو دیکھا ہے, جنہوں نے اپنے صحابہ کو پہچانا ہے, جنہوں نے اپنے صحابہ کی صبح و شام دیکھی ہے, سفر میں دیکھا, حضر میں دیکھا, خوشحالی میں دیکھا, تنگ دستی میں دیکھا ہے, پریشانیوں میں دیکھا ہے, اور آرام اور اطمینان کے زمانے میں بھی دیکھا ہے, اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے, باہر بھی دیکھا, مسجدوں کے اندر بھی دیکھا ہے, مدینے کے گلی کوچوں پر بھی دیکھا ہے. نبی نے اپنے صحابہ کو ہر قدم پر دیکھا ہے, اور دیکھنے کے بعد نبی نے گواہی دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. لوگو, انسانیت میں یا تاریخ انسانیت میں یا میری امت میں لوگوں میں سب سے بہتر اگر کوئی جماعت ہے, قرنی, وہ جماعت ہے جو میرے زمانے کی, میرے ساتھیوں کی. خیر الناس قرنی. سبحان اللہ. اس میں جیسا ایمان نبی پر ہے ویسا ہی ایمان نبی کے صحابہ کی عظمت پر ہے. آپ اگر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبی اپنی بات کی ایک ایک باریکی میں سچا ہے, تب پھر خیر کے ہر پہلو میں صحابہ کی عظمت اور ان کی بڑائی کو تسلیم کرو. خیر الناس قرنی, لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حاضرین گرامی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی عظمتوں کے لیے جو باتیں بیان کی, بڑی تیزی کے ساتھ 2-3 اور حدیثیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار صحابہ کی ایک جماعت ہے. اہل علم نے یہاں ایک مسئلہ واضح کیا, اس مسئلے کو ہم سمجھیں.
اہل علم نے لکھا کہ صحابہ کی جماعت دو گروہوں میں ہے. ایک مہاجرین ہے جو مکہ کے تھے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے. دوسری جماعت انصار کی ہے جو مدینہ کے رہنے والے تھے، جنہوں نے ایمان کو، اسلام کو، نبی کے مدینہ مکہ سے آنے والے صحابہ کو پناہ دی تھی. اور اہل علم نے لکھا کہ اگر مقابلہ کیا جائے تو مہاجرین افضل ہیں، انصار دوسرے نمبر پہ آتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا الانصار لا يحبهم الا مؤمن. کہا انصار وہ ہیں کہ ان سے محبت کرنے والا مومن ہی ہوگا، ان سے محبت کرنے والا مومن ہی ہوگا. ولا يبغضهم الا منافق، اور ان سے نفرت کرنے والا منافق ہی ہوگا. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان انصار سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اہل علم نے لکھا حدیث انصار سے متعلق ہے، فضیلت سارے صحابہ سے متعلق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ انصار جب اس کے مصداق ہوئے، مہاجرین بدرجہ اولا اس کے مصداق ہوئے، مہاجرین بدرجہ اولا اس کے مصداق ہوئے. عظمت کا پہلو کیا ہے؟ صحابہ کی عظمت کا پتہ کہاں چلتا ہے؟ عظمت کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو عظیم قرار دیا، ان سے محبت کرنے والے کو بھی اللہ نے عظیم قرار دیا. ان سے محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے عظیم قرار دیا. نہ صرف یہ کہ ان کو عظیم قرار دیا، ان کی محبت کو اپنی محبت کی تکمیل بتلایا. صحابہ سے محبت نہیں ہے، نبی سے تمہاری محبت ادھوری ہے. صحابہ سے محبت ہے، تم نبی کی محبت کا ایک حصہ مکمل کر رہے ہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انصار سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی فضیلتوں کے لیے بہت سارے حوالے دیے. آپ کے سامنے ایک اور حدیث نقل کروں. صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. فواللہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، لما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. صحابہ کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا. اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی آدمی، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ایک پہاڑ سونا، احد پہاڑ آج کی اپنی ترتیب کے، آج کی اپنی مساحت اور اندازے کے حساب سے 12 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ ہے. اس کی مسافت 12 کلومیٹر پر. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو صحابہ نے ایک مد آپ کہیں تقریباً 1 مٹھی 2 مٹھی برابر اناج، صحابی نے اگر 2 مٹھی برابر اناج اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہوگا، تم ایک احد پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کرو تب بھی تم اس 1 مد تو دور کی بات ہے، آدھے مد کی بھی تم برابری نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. نبی کے صحابہ کا یہ مقام ہے. مسلمانوں یاد رکھنا، صحابہ نے نبی کی صحبت میں جو کارنامے انجام دیے ہیں، تم دنیا الٹ پلٹ کر رکھ دو، صحابہ کی دھول تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے، صحابہ کے قریب تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے. اسی لیے حضرت سعید ابن زید رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے. سعید ابن زید رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں یاد رکھنا، تم لوگوں کی زندگیوں کے سارے اعمال، تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں، تمہاری ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں نبی کے کسی ایک صحابی کی، نبی کے ساتھ، نبی کے صحابہ کی، نبی کے کسی ایک صحابی کی، نبی کی صحبت میں کسی ایک جنگ میں شرکت کی برابری نہیں کر سکتی. نبی کا صحابی اگر کسی ایک جنگ میں نبی کے ساتھ رہا ہو تو اس کی اس صحبت کا جو درجہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تمہاری ساری زندگی کے اعمال بھی اس کے برابر ہی نہیں کر سکتے. اور جملہ سننا، انہوں نے کہا وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمْرَ نوح، اگر تم میں سے کسی آدمی کو نوح کی عمر بھی دے دی جائے تب بھی تمہارے اعمال اس کی برابر ہی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. حاضرین گرامی، صحابہ کے مقام کو پہچانو. وہ کیسی جلیل القدر ہستیاں تھیں، وہ کیسی ہستیاں تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مقام بیان فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر اس نے کہا کہ اے عبداللہ امام، آپ ذرا بتائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
اور ان کے ساتھ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کے مقابلے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو خلافت تھی، 2 سال کی خلافت، لیکن اتنی غیر معمولی خلافت ان کی تھی کہ لوگ ان کی مثال دیا کرتے تھے۔ ان کے غیر معمولی کارناموں کو دیکھ کر ایک آدمی نے آ کر حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ اے امام ذرا بتائیے، عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں، بہتر ہیں، یا حضرت معاویہ افضل ہیں؟ اس لیے کہ عمر ابن عبدالعزیز کے کارنامے بڑے اونچے اونچے نظر آتے ہیں، کون افضل ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، دیکھنا صحابہ کی کیا عظمت ہے، کیا اونچا مقام ان کا ہے، ذرا اندازہ لگانا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، عمر ابن عبدالعزیز معاویہ سے بہتر ہونا تو دور کی بات ہے، نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے معاویہ کے گھوڑوں کے قدموں تلے، معاویہ کے گھوڑوں کے زمین پر لگنے کی وجہ سے جو غبار، جو مٹی اڑی ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس مٹی کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے مسلمانوں، اور یہ مقام کس نے بتایا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ سن 181 ہجری، سن 180 پر 181 ہجری میں انتقال کرنے والے یہ امام میرے اور آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرتے ہیں کہ یاد رکھنا، بعد کے زمانے میں آنے والا کوئی کتنا ہی صاحب کمال ہو، کتنا ہی پہنچا ہوا ہو، اس کے کارنامے بے مثال ہی کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھنا شرف صحبت ایک ایسا معاملہ ہے کہ کوئی چیز اس کی برابری نہیں کر سکتی، کوئی اس کے قریب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس مسئلے کو یاد رکھنا۔ اور حاضرین گرامی، بات کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے، بات کو میں سمیٹتے ہوئے آپ کو اس نقطے کی طرف لاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کی جماعت کے بارے میں جو فضیلتیں بیان کی، لیکن بعض اہل علم نے قرآن مجید کی 2 آیتوں کو جوڑ کر ایک بڑا دقیق نقطہ سمجھایا۔ اس نقطے کو سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ کیا، کہا کہ صحابہ میں سے جو میدان جنگ میں نکل کر لڑتے ہیں اور جو صحابہ بیٹھے رہتے ہیں، میدان جنگ میں نکلنا واجب نہیں ہوتا، مستحب جب ہوتا ہے تو جنگ میں شریک نہیں ہوتے، یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جنگ میں لڑنے والا اور جنگ میں شریک نہ ہو کر فضیلت یا چھٹکارا یا رخصت کو اپنانے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے بیان فرمایا سورہ نساء، اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ چاہے وہ ہوں جو میدان میں نکلے تھے یا وہ ہوں جو میدان میں نہیں نکلے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تھے رخصت کی وجہ سے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا یہ سورہ انبیاء کی ایک اور آیت کریمہ، آیت نمبر 101 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا، جہنم میں آنے والوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، وہ لوگ جن کے حق میں حسنہ کا وعدہ ہماری طرف سے گزر چکا ہے، جن کے حق میں حسنہ کا وعدہ ہم کر چکے ہیں، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں آیتوں کو جوڑ کر بعض اہل علم نے لکھا کہ ان دونوں آیتوں کو آپس میں ملانے سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر صحابی سے حسنہ کا وعدہ ہے، جس سے حسنہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور رکھنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ پورے کے پورے جنتی ہیں، صحابہ پورے کے پورے جنتی ہیں۔ یہ استدلال بعض اہل علم نے ان 2 آیتوں کو جوڑ کر کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ اگر اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے پاکیزہ فرمودات کا جائزہ لیتے رہیں، صحابہ کی عظمتوں کے کیسے کیسے حوالے میرے اور آپ کے سامنے ملتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ کچھ عملی مثالیں بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کو یہ جو مقام ملا یہ ایسے ہی نہیں، کچھ مثالیں دیکھیں کہ صحابہ آخر کیسی شخصیتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے یہ عظمت ان کا حصہ بنی۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دیتا ہوں۔
ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، یہ کیسے لوگ تھے، کیسے اخلاق والے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کسی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنی۔ حدیث سننے کے بعد حضرت انس سے کہا کہ اے انس، کیا آپ نے واقعی اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے؟ حضرت انس نے حدیث سنائی۔ سننے والے نے پوچھا کہ اے انس، کیا واقعی آپ نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اللہ کے بندے، ما کننا نکذب ولا نعرف الکذب، اللہ کے بندے مجھ سے پوچھتے ہو کیا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے؟ ہم تو وہ تھے، صحابہ کی جماعت کے بارے میں کہا، ہم تو وہ تھے، کبھی ہم جھوٹ بولتے نہیں تھے، جھوٹ بولنا تو دور کی بات، ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی پہچان ہی نہیں تھی کہ جھوٹ کہتے کس کو ہے، سبحان اللہ، جھوٹ ہمارے معاشرے میں تھا نہیں۔ یہ صحابہ کے اخلاق کی مثال ہے، وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آج میں اور آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھیں جھوٹ کتنا ہے اور جھوٹ سے بچنا ہمارے لیے کتنا مشکل نظر آتا ہے۔ اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ جانتے نہیں تھے، یعنی ہماری اور آپ کی گفتگو میں جھوٹ تھا نہیں، ہماری آپسی گفتگو میں جھوٹ تھا نہیں، تو کیسے صاحب اخلاق یہ لوگ رہے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیں۔ آپ صحابہ کے کس مثال کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانثاری کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عروہ ابن مسعود ثقفی مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نبی کے ساتھ سلوک دیکھ کر جاتا ہے، واپس لوٹ کر اہل مکہ کے سامنے صحابہ کی جانثاری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگوں، میں نے روم و ایران کا سفر کیا ہے، بڑے بڑے صاحب منصب کو دیکھا ہے، عہدیدار کو دیکھا ہے، اس کے مصاحبین اور اس کے ساتھیوں کو، درباریوں کو دیکھا ہے، عزت و تکریم کے نئے نئے نمونے میں نے دیکھے ہیں، لیکن محمد کو جیسا ان کے صحابہ کے درمیان دیکھا، ایسے ساتھی میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ پھر مثالیں دی، کہا محمد تو اس درجے کا احترام اپنے اندر اپنے صحابہ کے درمیان پاتے ہیں کہ وہ اگر کھنکارتے بھی ہیں صحابہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، وہ کھنکارتے بھی ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اگر وہ کسی بات کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اس کو بجا لانے کے لیے فوراً دوڑ پڑتے ہیں، اگر وہ کوئی بات گفتگو کرتے ہیں سارے لوگ اپنی گفتگو بھول کر پوری خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سننے لگتے ہیں۔ اور کہا اس کے ساتھ ساتھ الفاظ یہ بھی استعمال کیے، کہا حد تو یہ ہے کہ نبی کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کی تعظیم اور احترام میں نظر بھر کر نبی کی طرف دیکھتے تک نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ایک مکہ کا مشرک صحابہ کے احترام، نبی کے سلسلے میں جو احترام تھا اس کی یہ مثال بیان کرتا ہے۔ اہل علم نے لکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید یہ بات بھی عروہ ابن مسعود نے کہا اتنا ہی نہیں، جب وہ وضو کرتے ہیں ان کے وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، فوراً سنبھال لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر مل لیتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا کہ صحابہ کا یہ روز مرہ کا معمول نہیں تھا، صحابہ کا یہ روز مرہ کا معمول نہیں تھا، لیکن مکہ کا مشرکوں کا نمائندہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا ہوا ہے، اسے پیغام دینا، اسے بتانا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ محمد کسی کمزور جماعت کے ساتھ ہیں، محمد کے ساتھی ایسے ویسے ہیں، یہ وہ ہیں کہ نبی کے ادنا سے اشارے پہ اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں۔ اپنی جانثاری کا ثبوت دینے کے لیے یہ مظاہرہ صحابہ نے کیا تھا، یہ اہل علم نے واضح کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کی عظمتوں کو آپ دیکھیں، نبی پہ جان نثاری کی کیسی مثالیں دیتے ہیں۔ جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسلمانوں پہ الٹا حملہ ہوتا ہے، جان پر بنی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی وفات کی خبر مشہور ہو گئی، شہادت کی افواہ مشہور ہو گئی، غلط خبر پھیل گئی، صحابی سینہ سپر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی میدان جنگ کی صورتحال دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا سا سر اٹھاتے ہیں، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی سر مت اٹھائیے، کہیں کسی دشمن کا تیر آپ کو نہ لگ جائے، نحری دون نحرک، اللہ کے نبی میرا سینہ آپ کے سینے سے آگے ہے، میرا سینہ آپ کے سینے سے آگے ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ غلطی سے کوئی تیر آپ کو لگے، میں پہلے، میرا سینہ پہلے چھلنی ہوگا، آپ کا نمبر بعد میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھو صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اس دور میں جب خوف و دہشت کا معاملہ تھا،
یہودیوں سے ڈر تھا مدینے میں. ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں, بیدار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے اپنے ساتھیوں میں سے کوئی میری رات میں حفاظت کرتا, میری نگرانی کرتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی ہیں کہ ہتھیاروں کے کھڑکھڑانے کی آواز آتی ہے, ہتھیار کی آواز آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے آواز لگاتے ہیں, پوچھتے ہیں کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے, اللہ کے نبی میں سعد ابن ابی وقاص ہوں اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ کی حفاظت کروں, رات میں آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے میں خود چلا آیا ہوں. سبحان اللہ, نبی کے دل میں ابھی خواہش جاگی ہے, ابھی حفاظت کا خیال جاگا ہے, لیکن نبی کے صحابہ میں نبی پہ جان نثاری کا جذبہ نبی سے پہلے آیا ہے. یاد رکھنا, انسان اپنے بارے میں سب سے پہلے فکر مند ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی کے دل میں اپنی فکر جب جاگی ہے اس سے پہلے نبی کے صحابہ کے دل میں نبی کی جان کی حفاظت کی فکر جاگی ہے. یہ وہ صحابہ ہیں. ان صحابہ کی عظمتوں کے کتنے حوالے آپ کے سامنے پیش کروں, کیسی کیسی مثالیں آپ کے سامنے دوں. یہ کیسے لوگ تھے, ان کے معاملات کتنے پاک تھے, کتنے صاف تھے, کتنے اچھے تھے, کتنے عمدہ تھے, یہ انسانیت کے کتنے خیر خواہ تھے. اندازہ لگاؤ. طبرانی معجم کبیر امام طبرانی کی وہ نقل کرتے ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. ہمارے معاملات تجارت سے بہت گہرے. ذرا دیکھنا صحابہ کیسے تھے, صحابہ کس وجہ سے اتنے عظیم بنے. دیکھنا حضرت جریر بن عبداللہ بجلی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھوڑا خریدنے کی ضرورت محسوس ہوئی. اپنے غلام کو لیا, بازار کی طرف گئے. غلام سے کہا تم ایک کنارے کھڑے, بازار میں جا کر چکر لگانا یا بازار میں دیکھنا, میں ایک نکڑ پہ کھڑا ہو کر دیکھوں گا کوئی اچھا جانور نظر آتا ہے کیا. زیادہ دیر نہیں گزری تھی, ایک اچھا صحت مند گھوڑا بکنے کے لیے آیا, کوئی آدمی لے کر جا رہا تھا. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو دوڑایا کہ جاؤ, جا کر اس آدمی سے گھوڑے کی مول تول کرو اور اس کو لے کر آؤ. غلام جاتا ہے, اس آدمی سے گھوڑے کے اس کا حساب و کتاب کرتا ہے, حساب و کتاب لگا کر قیمت پوچھتا ہے, کہتا ہے میں تمہیں 300 درہم دوں گا, گھوڑے کی قیمت 300 درہم تمہیں عطا کروں گا, تم کو 300 درہم دوں گا. گھوڑا جس کا ہے, گھوڑے کا مالک کہتا ہے اللہ کے بندے میرا گھوڑا 300 درہم کا نہیں, اس کی قیمت اور زیادہ اچھی بنتی. اس نے کہا نہیں میں 300 درہم ہی کی بات کر سکوں گا, اتنے ہی دوں گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا, مجھے اور قیمت زیادہ چاہیے. غلام نے کہا اگر ایسی بات ہے تو چلو میرے مالک کے پاس, وہاں جا کر تم بات چیت کر لینا. اب دیکھو, ایک آدمی اپنے جانور کو بیچنے کے لیے آیا, 300 درہم کی قیمت لگ چکی, اب پھر بھی وہ بات چیت کے لیے آ رہا ہے. اسے امید یہ ہے کہ 300 سے کچھ بڑھ کر کچھ 50, 10, 20 بڑھیں گے, 350 مل جائیں گے, یا ہو سکتا ہے 100 بڑھ جائیں گے, 400 مل جائیں گے. وہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کے پاس آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ اے فلاں میرا یہ گھوڑا ہے, تمہارا غلام قیمت 300 درہم کی لگا رہا ہے, تم سچ سچ بتانا کہ واقعی میرا گھوڑا صرف 300 کا لگتا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے, میرا غلام نا سمجھ ہے, 300 قیمت زیادہ لگا گیا, تمہارا گھوڑا تو 250 کا نہیں لگتا. لیکن حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, کہا تم یہ کہتے ہو تمہارے گھوڑے کی قیمت کیا لگتی ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا گھوڑا 500 درہم کا ہے, تمہارا گھوڑا 500 درہم کا ہے. پھر اس کے بعد گفتگو بڑھی تو کہا نہیں میں دیکھتا ہوں تمہارا گھوڑا 500 کا بھی نہیں 700 درہم کا ہے. اور روایت کے یہ الفاظ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جس گھوڑے کی قیمت 300 درہم کے آس پاس طے ہو رہی تھی, جس گھوڑے کی قیمت 300 درہم کے آس پاس متعین ہو رہی تھی, 700 یا 800 درہم کر دے کر گھوڑا خریدا. وہ آدمی چلا گیا گھوڑا بیچ کر. حضرت جریر نے اپنے غلام کی طرف توجہ دی, کہا اللہ کے بندے میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, تو یہ بیعت کی کہ میں نبی کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ زندگی بھر میں خیر خواہی کا مظاہرہ کروں گا, اپنے ہر مسلمان بھائی کا میں خیر خواہ رہوں گا. تم ہی بتاؤ یہ کہاں کی خیر خواہی ہے کہ اس کا گھوڑا عمدہ ہو اور میں 300 درہم کے اندر اس کا گھوڑا خرید لوں. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, یہ صحابہ کی جماعت تھی جن کے اندر اس قسم کی مثالیں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہیں. حاضرین گرامی,
حاضرین گرامی، اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی آپ مثالیں دیکھیں، صحابہ نے جیسے دنیا کے اندر خرچ کیا، کوئی انسان اس کی مثال دوسری نہیں پیش کر سکتا۔ آپ دیکھیں جنگ تبوک کا موقع ہے، جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اللہ کے نبی کے حکم پر مال لا لا کر لٹا رہے، مال لا لا کر دے رہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا گھر صاف کر کے لا کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا گھر جھاڑ کر ختم کر کے سب لا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ مثال آپ نے اکثر سنی ہے، لیکن کیا آپ نے اسی جنگ تبوک کا یہ واقعہ بھی سنا ہے کہ اسی جنگ تبوک میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جن کے پاس مال تھا اس نے دیا، جس کے پاس مال تھا اس نے دیا، کسی نے پورا دیا، کسی نے آدھا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا 8,000 درہم 8,000 دینار کی میری دولت ہے، آدھی گھر والوں کے لیے، آدھی آپ کے لیے اللہ کے نبی میں دیتا ہوں۔ اور ان کے مقابلے میں عاصم ابن عدی نے کہا اللہ کے نبی آج 100 وسق کھجور میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ دینے والوں نے دیا، لیکن ایک صحابی ایسے بھی تھے ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کا حکم ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ رات بھر ایک یہودی کے باغیچے میں جا کر سنچائی کا کام کرتے ہیں، درختوں کو پانی دیتے ہیں، اور دینے کے بعد تھوڑی سی کھجوریں ملتی ہیں، وہ لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کو دینے کے لیے، آپ کے حکم پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن رات بھر محنت کر کے جو میسر ہوا لا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ زندگی کے کس میدان کی بات کریں گے، زندگی کے کس رخ پر آپ جو ہے صحابہ کو پرکھ کر دیکھنا چاہیں گے۔ ہر میدان میں نہ صرف آگے نظر آئیں گے، ہر میدان میں ایسی غیر معمولی مثال آپ کے لیے پیش کریں گے جو شاید آپ انسانیت کے تاریخ میں کہیں اور پیش نہ کر سکیں۔ آپ دیکھیں جن کے پاس ہے وہ تو خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ کون سا جذبہ ہے کہ نہ ہونے پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جذبے سے رات میں جا کر سنچائی کر کے لا کے خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، جو بات مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی وہ یہی کہ صحابہ کی جو جماعت ہے، صحابہ کا جو گروہ ہے، یہ ایسا عظیم گروہ ہے کہ سورج آج تک اس جیسی کسی نسل کو نہیں دیکھ سکا۔ آسمان کے اس وسعت میں، آسمان کی نسبتوں نے آج تک ایسی کسی جماعت کو نہیں دیکھا ہے جو اس کے زیر سایہ آئی ہو، جو ان صحابہ جیسی کوئی اپنی ایک عملی تصویر پیش کر سکے۔ زندگی کے سارے مسائل میں یہ نمونہ ہیں، اور زندگی کے ہر میدان میں اپنی اپنی جگہ پہ ایک نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ مجمل مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل پیش کرنا چاہوں تو آپ دیکھیں ایک ایک صحابی کی کیسی کیسی مثالیں، کیسے کیسے مقامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کے نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ابو بکر صدیق نے پوچھا، کہا ابو ہریرہ نے کہ ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے سے خاص ایک نیکی کرنے والے کو آواز دی جائے گی۔ اللہ کے نبی کیا ایسا بھی کوئی انسان ہے جسے بیک وقت جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر، وہ تم ہوگے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بیک وقت آواز دی جائے گی۔ یہ نبی کے جلیل القدر صحابہ میں سے ایک صحابی کی مثال ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا میں لوگوں نے بڑے احسان کیے، لیکن اپنی صحبت یعنی اپنے ساتھ اور اپنے مال کے ذریعے دنیا میں اگر سب سے بڑا مجھ پر کسی کا احسان ہے، مجھ پر اگر سب سے بڑا کسی کا احسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔
سب سے بڑا میرا محسن اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ عمر کی فضیلتیں سنیں، عثمان کی سنیں، علی کی سنیں، حسنین کی سنیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی سنیں۔ آپ کس کس کی مثال دیکھنا چاہیں گے؟ یہ میدان ایسا، یہ جماعت ایسا ہے، یہ آسمان ایسا ہے کہ اس آسمان کا ہر ستارہ چمکتا ہے، اور ہر ستارے کی اتنی روشنی ہے کہ آپ جتنے قریب جائیں گے آپ کی آنکھیں چندیا جائے گی، لیکن وہ اپنی روشنی میں کمی کبھی ہونے نہیں دے گا۔ حاضرین گرامی، پیغام مجھے آپ کے سامنے آخری بات کے طور پہ یہی دینا ہے کہ صحابہ کی یہ جماعت یقیناً بڑی عظیم جماعت تھی، بے مثال جماعت تھی، لیکن جو پیغام مجھے اور آپ کو دینا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسا ایمان تم لوگ یعنی صحابہ کی جماعت لائی تھی، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اگر وہ ان سے منہ موڑیں گے تو وہ اختلاف میں پڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آیت کریمہ نے جو پیغام دیا اسی پیغام پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ آیت بتاتی ہے کہ صحابہ کو اپنے لیے آئینہ بنانا، صحابہ کو اپنے لیے آئینہ بنانا، اپنے ہر عمل میں صحابہ کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھ لینا کہ نبی کی تعلیم پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بجا کیسے لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے ان صحابہ کی جماعت پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ پر اپنی رحمتیں مسلسل نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو صحابہ ہی کے منہج، صحابہ ہی کے طریقے اور صحابہ ہی جیسے ایمان اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔